بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج ہم اس پروگرام میں چند دنوں میں جو فرزند راولپنڈی موجودہ وزیر داخلہ شہر رشید صاحب نے بیانات دیے، ان کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اپوزیشن ہوش کے نہ لے، اس کی بیوقوفی سے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو، کوئی انتشار خلفشار پیدا ہوا تو اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اپوزیشن طریقے عدم اعتماد شوق سے لائے۔ عمران خان سرخرو، اسلام آباد میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم، 3 نئے ہاسپٹل، خواتین کا بازار اور پولیس کا جدید خدمت مرکز بنایا جائے گا، ان کا خیال اظہارے انہوں نے منگل کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا۔ اور اسی طرح شیخ رشید احمد ایک عرصہ سے اپنے حلقہ انتخاب میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس بار ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عوام کی نظر انتخاب ان پر ٹھہرے، کیونکہ عوام کی اس وقت جو چترول ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے شاید اس بار یہ انہونی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی مقابل نہیں دور تک۔ وہ مقابلہ ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن عوام کے پاس کیا لے کر جا سکتے ہیں؟ مگر یوں راولپنڈی اسلام آباد کا موسم بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ مستقل ایک بار کہتے چلے آ رہے ہیں مارچ میں کچھ نہیں ہوگا، اگلے 2 ماہ انتہائی اہم ہیں، اللہ خیر کرے۔ اب کی بار انہوں نے کہا اپوزیشن ہوش کے نہ لے، اس کی بیوقوفی سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی انتشار و خلفشار پیدا ہوا تو اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اپوزیشن طریق اعتماد شوق سے لائے، عمران خان سرخرو ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آصفہ بھٹو کے ساتھ جو ڈرون کیمرہ جا کر لگا جس سے وہ زخمی ہوئی، اس سے ان بہن بھائیوں کو ایک وارننگ بھی سمجھا جائے، اگر ہم آپ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بھی ہوں، ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ شیخ رشید موجودہ حکومت کی دھمکی اور وارننگ کو ایک ہولا نہیں لینا چاہیے، یہ ایک سیریس وارننگ ہے اور ایک تھریٹ ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی حادثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلسل 3.5 سال سے عوام روز جی اور مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی زندگی کی سانسیں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب وزیر اعظم کے بقول ڈرون حملے نہیں ہوتے، لیکن اپنی تقریر سے پہلے تک مہنگائی کا جو ڈرون حملہ ہوتا، وہ اس ڈرون حملے سے کیا کم ہے؟ ادھر لوگ تو ایک بار مر جاتے ہیں، ادھر لوگ کبھی مرتے ہیں کبھی جیتے ہیں۔ ان ڈرون حملوں میں عوام کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی، اور آگے بھی شیخ رشید صاحب یہ فرماتے پائے گئے کہ اپوزیشن نے اگر اپنے کارڈ چھپائے ہوئے ہیں تو عمران خان نے بھی اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں، پھر سینے سے اس کو ٹچ کر کے کھیلتا ہے۔ اپوزیشن جتنی مرضی ملاقاتیں باتیں گزارشات کرتی رہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ عام انتخابات میں 1 سال رہ گیا، اور یوں کئی شہروں میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں پاک فوج نے ملک کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہے، اسے ملکی امنیت مستقل قومی معاملات کا بخوبی ادراک ہے، کسی باخبر ذریعے کے حوالے سے دینے کی ضرورت نہیں۔ اب باخبر ذرائع کی خبر پورے 5 سال کی اصلاح ہے،
اور یہ باخبر ذرائع کا جرم بھی ناقابل ضمانت ہے۔ سو اپوزیشن کا مفید مفت مشورہ یہی ہے، اسے کسی صورت میں اسلام آباد آ کر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ لانگ مارچ کریں، ایک دن جلسہ کریں، دوسرے دن گھر کو جائیں اور عوام کو بتائیں، ان کا دل جیتیں، آنے والی عام انتخابات کی تیاری کی ریہرسل کریں، اور یوں ویسے ہی 1.25 سال گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کون کس کے ساتھ ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، اپوزیشن 3.5 سال سے لگی ہوئی ہے، طریقے عدم اعتماد لانی ہے، تب پہلے اپنے نمبر پورے کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پر الزام لگائیں کہ فون آ گیا یا کرونا کی وجہ سے بندے نہیں آ سکے۔ بات سیدھی و صاف ہے، عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے، پہلے بھی عدم اعتماد کی طریقوں کا جو حشر ہوا وہ ان کے سامنے ہے۔ لگتا ہے عدم اعتماد کی بیل منڈے نہیں چڑھے گی، کیونکہ پہلے قومی اسمبلی میں حکومت نے IMF کے احکامات کی روشنی میں مطلوبہ بل پاس کرائے، پھر سینٹ میں اپوزیشن اقلیت بن کر رہ گئی اور میدان حکومت وقت کے ہاتھ رہا۔ انہوں نے اس سے بھی برتناب نہیں پکڑی کہ ایک اور کاری وار ہو گیا۔ چند روز قبل 3 بل سینٹ سے منظور کروا کر حکومت نے ایک بار پھر اپنی پارلیمانی طاقت منوائی۔ اگر اپوزیشن نے نمبر گیم پورے کر لیے تو پھر بھی وسیع تر قومی مفاد میں شاید کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ یوں بھی اتنا ملبہ جمع ہو چکا ہے، عدم اعتماد کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ 1.5 سال میں نہ تو مہنگائی کم نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی بقول شیخ صاحب کے دودھ اور شہد کی نعریں پائی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تھے چند دنوں میں جو شیخ صاحب نے بیانات دیے، ان کے ساتھ ساتھ ہلکا سا ہم تبصرہ بھی کرتے رہے۔ امید ہے ہماری یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ناگ TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔